اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انواع المفعول بہ، مفعول بہ کی اقسام۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول بہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تین خصوصیتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ اسم ہو، دوسری یہ کہ وہ منصوب ہو، اور تیسری چیز یہ کہ ان یقع فعل الفاعل علیہ، کہ فاعل کا فعل جو اس کے اوپر واقع ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اس واقعے کی تفسیر کی تھی کہ فاعل کا فعل اس سے متعلق ہو۔ واضح انشاءاللہ جی۔ تو اب آج اسی مفعول بہ کی جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، اور عام طور سے یہ مفعول بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں۔ تو کہہ رہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں مفعول بہ کی۔ یہ مفعول کبھی جو ہے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مضمر ہوتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے، کہہ رہے کہ ظاہر کی مثال وغیرہ نہیں دیں گے، چونکہ کل ہم نے جتنی بات کی تھی ظاہر ہی کی بات تھی۔ ضرب زید امرن، تو یہ امرن کیا ہے؟ مفعول بہ ہے اور ظاہر ہے نہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ضمیر ہوتا ہے۔ پھر جب ضمیر ہوگا تو اب جو ضمیر کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر کبھی متصل ہوتی ہے اور ضمیر کبھی منفصل ہوتی ہے۔ بات انشاءاللہ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، کلام کی ابتدا میں وہ واقع نہیں ہو سکتی، یعنی مبتدا واقع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ الا کے بعد بھی وہ نہیں آ پاتی ہے، بخلاف کس کے؟ ضمیر منفصل کے، کہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور وہ الا کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ واضح انشاءاللہ جی۔ اور باقی جو ہے وہ بس مثالیں ہیں۔ یہ جو کیا ہے لب مطلب تھا، یعنی خلاصہ مطلب تھا کہ مفعول بہ کی، یاد رکھیے مفعول بہ کی دو قسمیں، مفعول بہ ظاہر ہوتا ہے اور ضمیر۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ٹھیک ہے، یہ مفعول بہ کے انواع میں خلاصہ مطلب تھا، ہے نہیں؟ کیا کہ مفعول بہ کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور مضمر۔ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا کہ اس میں ظاہر ہو، یعنی کیا مطلب؟ اس میں ظاہر ہو۔ مفعول بہ کوئی اسم ایسا ہو کہ جو اس میں ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور مضمر کیا کہ مفعول بہ ہو لیکن وہ ضمیر کی شکل میں ہو۔ اچھا، جب ضمیر کی شکل میں اس کی دو قسمیں ہوں گی، ضمیر کبھی متصل ہوتی ہے، ضمیر کبھی منفصل ہوتی ہے۔ متصل کی تعریف کہ جو کلام کی ابتدا واقع نہ ہو اور الا کے بعد واقع نہ ہو سکے، اور منفصل کی تعریف کہ جو کلام کی ابتدا واقع ہو سکے اور الا کے بعد بھی ہو سکے۔ بس اس کے بعد جو کیا ہے پھر ضمائر متصلہ کتنے ہیں اور ضمائر منفصلہ کتنے ہیں، اور باقی بحث ختم۔ بات انشاءاللہ جی۔ سنیے، آپ اوپر عبارت بھی پڑھیں گے تو یہی ہے جو باتیں میں نے بیان کی، آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے۔ آئیے اقولو، یہ شرح اس کی پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ملے گی، جو بتایا وہی ہے۔ ینقسم المفعول بہ الی قسمین، مفعول بہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے دو قسموں میں، اس کی دو قسمیں ہیں، اول الظاہر والثانی الضمیر المضمر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو لے لیجیے۔ وقد عرفت ان الظاہر ما يدل على معناه بدون احتیاج الى قرینۃ تکلم او خطاب او غیبہ۔ اچھا، اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر تو کہہ رہے ہیں، ظاہر کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی واضح ہو، جس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے بنا آپ کو کسی قرینے کے محتاجگی کے، آپ کو اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی طرح کے قرینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب وہ چاہے قرینہ متکلم ہو، قرینہ تخاطب ہو، قرینہ غائب ہو، اس میں سے کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہ پڑے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر۔ ہم نے جب کہا ضرب زید امرن، بس آپ امر کو جانتے ہیں، یہی کافی ہے، ختم بات، آپ کو اس کا کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ الْمُضْمَرَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ مَعْنَاهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ مِنْ هَٰذِهِ الْقَرَائِنِ الثَّلَاثَةِ۔ جبکہ مضمر کیا ہے؟ مضمر اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی آپ کو نہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ جو قرائن ثلاثہ ہیں، کون سے قرائن ثلاثہ؟ متکلم، مخاطب اور غائب۔ ان تینوں کو جب تک کہ آپ استعمال نہ کریں، تینوں میں سے کوئی ہے، تب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فمثال الظاہر، ظاہر کی مثال سنیے، ضرب محمد بکرن۔ ٹھیک ہے، بس آپ محمد کو بھی جانتے ہیں، بکر کو بھی جانتے ہیں، آپ کو مطلب پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس طریقے وَيَضْرِبُ خَالِدٌ أَمْرًا وَقَطَفَ إِسْمَاعِيلُ زُهْرَةً وَيَخْطَفُ إِسْمَاعِيلَ
اسماعیل و زہرتن، بات ان شاء اللہ. یہ سب مثالیں کس کی؟ اس کی کیا کہتے ہیں آپ، ہاں اس میں ظاہر کی. ٹھیک ہے، جہاں پر ظاہر جو کیا ہے مفعول به واقع ہوا ہے. بس یہ فرق یہ ہے کہ ایک میں جو ہے وہ ماضی ہے فعل، اور دوسرے میں جو کیا ہے مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور ایک میں جو کیا ہے، دونوں کی مثال یہ بات ان شاء اللہ. وَيَنْقَسِمُ الْمُضْمَرَ الْمَنْصُوبَ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور یہ جو مضمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضمر کون؟ وہ کہ جس کا معنی بنا قرینے کے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، ہاں. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک متصل، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی دو قسمیں، ضمیر متصل و ضمیر منفصل. اما المتصل فہو، جہاں تک ضمیر متصل کی سوال ہے تو ضمیر متصل میں وہ ضمیر کیا ہے آپ کو مفعول به واقع ہوتی ہے کہ مالا، اس کی پہلے تعریف کر رہے ہیں ضمیر متصل کسے کہتے ہیں. کہ ضمیر متصل وہ کہ مالا یبتدأ به الکلام، ضمیر متصل کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا نہیں ہوتی. ولا یصح وقوعه بعد الا فی الاختیار، اور اختیار کی صورت میں آپ اس کو کیا ہے الا کے بعد وہ واقع بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ضرورت شعری وغیرہ کی بنا پر تو یہ ایک الگ سی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اختیار کی صورت میں وہ الا کے بعد واقع نہیں ہوتے. وہ اما المنفصل، جہاں تک ضمیر منفصل کی بات ہے، فہو ما یبتدأ به الکلام، تو ضمیر منفصل سے کہتے ہیں کہ جس کے سے کلام کی ابتدا ہوا کرتی ہے. ویسے ہو وقوع بعد الا فی الاختیار، اور اختیار کی صورت میں بھی وہ الا کے بعد میں واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ما قائم الا انا، ہے نا، ہاں ہو سکتا ہے بات ان شاء اللہ. ہاں ابھی ہر ایک کی مثال بھی انشاءاللہ آئے گی. اختیار یعنی ہاں یہ بتا رہے ایک طریقے سے کہ مطلب نہیں آ سکتے، پھر بعض قرائن میں مطلب بعض جملات میں جو استعمال ہو سکتا ہے. اختیار یعنی ضرورت شعر کی بنا پر نہ ہو، چونکہ ضرورت شعر کی بنا پر عرب جو ہے وہ زمین کو آسمان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ حالت اختیار کی ہے. حالت اختیار میں ضمیر متصل کبھی الا کے بعد واقع نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. وللمتصل 12 لفظاً، ضمیر متصل کے لیے جو ہے کیا ہے یہ 12 الفاظ ہیں، یعنی 12 صیغے جو ہوتے ہیں وہ 12 ضمیریں ہیں ضمیر متصل کے لیے. الاول الیا، پہلا کیا ہے یا، وہی للمتکلم الواحد. کوئی سوال ہے؟ تو سوالیہ نگاہ کیوں کرتے ہو؟ سوال نہیں ہوتا. ویجب ان یفصل، نہیں اگر نہیں سمجھ میں آیا کرے کوئی مسئلہ سنیے. جو یہ 12 کیوں ہے، یہ مطلب یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 12 اس لیے ہے کہ چونکہ صیغے جو ہے وہ 12 ہیں، ہے نا. یا اب آپ اس میں دیکھیں نا، یہ جو 12 گنوائیں گے یہ کیا ہے، یہ سب صیغے ہیں. آپ گنیں گے تو ضربا ضربا ضربو، یہ سب جو ضمیریں آخر میں آئیں گی اس کے ساتھ لگیں گی، تو ضربا کے ساتھ جو ضمیر لگے اس میں منصوب، کبھی ضربا، تو یہ ہر صیغے کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو تقسیم بندی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ 2 متکلم کے لیے اور 6 غائب کے لیے اور 6 مخاطب کے لیے. وللمتصل 12 لفظاً، اس کے متصل کے لیے کیا ہے 12 لفظ ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو بطور اس کے استعمال ہوتے ہیں، کس کے؟ مفعول به ضمیر. سب سے پہلی یا، وہی للمتکلم الواحد، یا جو ہے وہ متکلم واحد کے لیے. ویجب ان یفصل بینہ و بین الفعل بنون تسمى نون الوقایہ. لیکن ہاں ایک بات یاد رہے کہ جب کبھی یا مفعول به واقع ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اور فعل کے درمیان میں نون وقایہ لایا جائے. اس کے اور فعل کے درمیان میں نون الوقایہ لایا جائے. ٹھیک ہے، اور تسمى نون الوقایہ، کہ جس کو نون الوقایہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نحو اطاعنی محمد، محل شاہد کیا ہے؟ ہاں، اطاعنی میں جو یا ہے یہ نون الوقایہ. اچھا، اس کو نون الوقایہ کیوں کہتے ہیں بتا سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ نون شاید واقع ہوتی ہے، لایا جاتی ہے کسی درمیان میں واقع ہوتی ہے، کسی وجہ کسی سبب کے ذریعے سے لایا جاتی ہے.
نہیں، یہ اصل میں نون الوقایہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ اسم کو فعل سے جو ہے جدا کرتی ہے. بات ان شاء اللہ اگر یہ فعل کے ساتھ ڈائریکٹ متصل ہو جائے نا تو وہاں پر ایک احتمال ہوگا کہ یہ فعل کا ہی جز ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ اسے کہ بعض افعال بعض فعل ہے نا کہ جہاں پر اضربی اضربا اضربی وہاں پر جب آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ لگے گا کہ یہ تو مطلب کیا ہے فعل ہی والا یا ہے، حالانکہ یہ اصل نہیں ہے. تاکہ یہ بتائے کہ یہ اصل یہ جو نون آ جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو یا ہے یہ فعل کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حصہ ہے. کیا کہتے ہیں آپ کو؟ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے. بات ان شاء اللہ واضح. تو وقایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت ہے. تو اس کو ہم نون وقایہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو نون وقایہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل کو مکسور ہونے سے بچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے، ہم لوگوں نے ہی پڑھا ہے اس میں کہ یا اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے مائل ہوتا بھی ہے. تو اگر آپ فرض کیجئے اطاعنی ہے، اطاعنی محل شاہد یہاں پر یہی ہے، نون کو بیچ سے حذف کر دیجئے تو کیا پڑھتے آپ؟ عطائی پڑھتے. تو کیا ہوتا؟ یا کی وجہ سے عین کیا ہو جاتا؟ مکسور ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اس نون نے آ کر کیا کیا؟ عین کو مکسور ہونے سے بچا لیا. تو وقایہ کہتے ہیں بچانے والے کو. تو یہ نون وقایہ کو کہا جاتا ہے تاکہ چونکہ یہ فعل کو، اور اسی طریقے سے یہی نہیں، یہ ایک مثال نہیں بلکہ یہ التقاء ساکنین کے درمیان میں بھی کبھی کبھی آتا ہے. ہاں انشاءاللہ اس کو پڑھیں جو خاص نون وقایہ کی بحث ہوگی. تو فی الحال یہ واضح ہو گئی بات. وقایہ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، بچانا، اور اس کو نون وقایہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کو مکسور آخر میں کسرہ ہونے سے کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے. تو محل شاہد اس مثال میں کیا ہے؟ اطاعنی محمدن میں یا ہے، یا جو کہ مفعول بہ ہے. بات ان شاء اللہ. اور نون یہاں پر عین اور یا کے بیچ میں یہ نون جو نون وقایہ ہے. اعراب کیا ہوگا اس کا؟ اعراب کیا ہوگا؟ اطاعنی محمدن میں اعراب یہ ہوگا اطاع فعل ماضی مبنی علی الفتح نون الوقایہ لا محل لہ من الاعراب. ٹھیک ہے، یا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ مقدم. کیا کہیں گے؟ یا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول مقدم. اور محمدن کیا ہے؟ فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ، فاعل مؤخر ہے. بات ان شاء اللہ. اب آپ ایک سوال یہ کہ بھائی آپ مفعول کو مقدم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ جی ہاں، جب ضمیر متصل ہوا کرتی ہے تو وہ فاعل کو مقدم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اطاعنی محمد. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یطیعنی بکرن و اطیعنی بکرن. بس 3 مثالیں اس لیے کہ ایک ماضی، ایک مضارع اور ایک امر کی. اعراب دونوں سب کا ایک ہے. بات ان شاء اللہ. بس پہلے والے میں ماضی کا صیغہ ہے، دوسرے والے میں مضارع کا، تیسرے والے میں امر کا. تیسرا والا امر ہے، امر اطیعنی، ہاں، یا بکر. اطیعنی، اطیعنی یا بکر. اس کا حمزہ اس لیے مقصود نہیں کیونکہ باب فال سے نا اس کا صحیح بات. جی جی بالکل. بات ان شاء اللہ. اب آئیے وثانی نا، یہ 14 صیغے اس میں سے کیا ہے؟ یہ دوسرا. ٹھیک ہے، 12 ہے اس میں سے، 12 الفاظ میں سے دوسرا کیا؟ نا. وہو للمتکلم المعظم نفسه او معه غیره. تو یا تو یہ دو کے لیے ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ نا جو کیا ہے، یا تو یہ ایسے متکلم کے لیے آتا ہے کہ جو اکیلا ہے مگر کیا ہے وہ اپنے آپ کو عظیم کہہ کے بیان کرنا چاہ رہا ہے. نہ انا نحن نزلنا الذکر، ذات پروردگار ایک ہے مگر کیا ہے وہ، چونکہ تعظیم عظمت کے لیے استعمال نہیں، اس لیے پر نحن و نا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. آپ اکثر اردو میں بھی آج کل استعمال ہونے لگا ہے نا. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا. ان شاء اللہ یہ ہم نے صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ صحیح ہے دونوں. بس فرق یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ ہم نے، یہ لکھنوی اردو ہے، اور میں نے جو ہے دلی والی اردو ہے، اور اس کو کوئی خاص فرق اس کے علاوہ نہیں ہے. ویسے کہنا تو میں ہی صحیح ہے، کیونکہ اگر اکیلے نے کیا ہے وہ ہم کہتے رہتے ہیں میں نے کیا. نہیں، میں اس کو ترک ہی کیا گیا تھا بعض ادبا کی طرف سے اس بیس پر کہ میں جو ہے کیا ہے یہ اس میں استعمال ہوتا ہے تکبر وغیرہ کے لیے. تو ہر بات میں اس سے منع کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے مطلب تھوڑا سا میں مطلب وہ انا جھلکتی ہے، اس وجہ سے اس کو یعنی تھوڑا انکساری کے لیے انسان جو کیا کرتا ہے کو ہم وغیرہ استعمال کرتا ہے. اس میں موبائل متکلم میں تو میں ہی آتا ہے.
गलत तो मैंने मारा, गलत तो कहो फिर हमने मारा। नहीं तो ये गलत, अजब हाल है, मैं कह रहा हूँ ये गलत नहीं है, मैं जो कहते हैं वो भी गलत नहीं है, हम जो कहते हैं वो भी गलत नहीं है, बस उर्दू क्या है अलग अलग है, समझ रहे हो ना। लखनऊ में आप जो उर्दू वगैरह इस्तेमाल होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, हम तो अभी जो लेटेस्ट जो बोली भी जाती है वहाँ पे सब हम ही इस्तेमाल करते हैं। आप लखनऊ में हैं? हाँ हाँ, अब हाँ कोलकाता में भी हम ही करते हैं, ठीक है। जो ये कोलकाता में भी जो रिवाज है उर्दू के हवाले से, वो सब शाही वगैरह सब गए हैं वहाँ, शाही मस्जिद वगैरह, और खुद वाजिद अली शाह नवाब, नवाबों का शहर रहा है, क्योंकि लखनऊ के सब वहाँ गए तो वहाँ पे भी जो राइज है वो यही है। लेकिन दिल्ली वगैरह में जो उर्दू रही है उसमें मैं आपको मिलेगा। खैर वह सानी ना, ठीक है, बहुवा लिल मुतकल्लिम अल मुअज़्ज़म नफ्सु औ माहू गैरु, या तो ये कि एक मुतकल्लिम ऐसा है जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है वो कहता है ना, या फिर क्या है उसके साथ एक नहीं है वो बल्कि और भी लोग हैं जो मुतकल्लिम हैं। जैसे ना हो अता आना आबा ओना, महल शाहिद आबा होना, अता ना आबा होना, ये इसको ना भूलें कि हमारी बहस मफूल बे में है। हाँ, हम ज़मीर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज़मीर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मफूल बे। जी। तो ये ज़मीर कभी कभी ऐसा होता है कि वो भूल वाक़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र में रखना है, वो ज़मीर के जो मिसाल में मफूल बे है बस यही महल शाहिद है। ये बात रहेगी याद आखिर तक, पूरे आखिरी दर्स तक, यानी वो ज़मीर के जो मफूल बे वाक़ हो बस यही महल शाहिद है। अब यहाँ पर जब भी पूछा जाए कि क्या है महल शाहिद, तो आप क्या के देखिए कि कौन सी ज़मीर मफूल बे वाक़ हो रही अगर है। यहाँ पे दोनों मफूल बराबर है ना, आबाउना में आबाउना, अताना भी है ना, आबाउना में ना मफूल बे कैसे वाक़ हो सकता है? मफूल कभी फेल फाइल के लिए मफूल होता है ना जी। ये ना आ गया अताना में, हाँ, अताना में जो ना है ये है मफूल पे, वरना आबाउना में तो वो आबाओ मुज़ाफ़ और ना मुज़ाफ़ इलैह है, समझ गए। वस्सालिसु अल-काफ़ुल मफ़्तूहा व हिया लिल-मुख़ातब अल-मुफ़रद अल-मुज़क्कर, काफ़ मफ़्तूहा ये भी क्या मफूल बे वाक़ होता है, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये मुफ़रद मुज़क्कर मुख़ातब के लिए। अगर आप इसकी तशरीह देखें तो जैसे अता आका इब्न, महल शाहिद नहीं सिर्फ का है, अता आका में जो का है वो महल शाहिद है कि वो मफूल बे ही मुक़द्दम है। और किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुख़ातब, मुफ़रद मुज़क्कर मुख़ातब। चौथी चीज़, तर्जुमा सबका वाज़ेह हो रहा है। ये आप लोग अरबी इतने दिनों से पढ़े, तर्जुमा करें खुद से, मैं क्यों करूँ तर्जुमा, बताएं। अता अना आबा ओना अबना ओना, क्या तर्जुमा हो इसका? वो अता किया हमारे आबाओं ने, हमारे अबनाओं ने, बेटों ने, एसी बंद करें फिर बताते हमको हैं। दिया हमारे बेटों ने, ये तो हमको दिया, आगे क्या कर तर्जुमा? अता अना अबना ओना, हमें अता किया है हमारे बेटों ने, हमें हमारे बेटों ने ये दिया। जो अता का माना आता है वो ऐन से है, ये अलिफ है, हमज़ा है। इताअत की है, इताअत से हमारे इताअत की है हमारे बेटों ने। हमने इताअत की क्या है, ये अता हमारे कौन सा बेटों ने- सीगा है? हमारे बेटों ने हमारी इताअत तो की। ये तर्जुमा करते वक्त ये सब ध्यान में रखना है कि तर्जुमा अगर फेल माजी का है तो माजी का तर्जुमा करना है। हमारे बेटों ने हमारी इताअत की थी, की। हमारी इताअत की हमारे बेटों ने, ये तर्जुमा है इंशाल्लाह। फिर अता अका इब्नों का, मतलब तुम्हारे बेटे, तुम्हारे अता अका, तुम्हारे बेटों ने, तुम्हारे बेटे ने मेरी इताअत की, यानी तेरे बेटे ने मेरी इताअत की। नहीं, तर्जुमा इसको देखे ना, अता अका इब्नों का, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी इताअत की। तुम्हारी इताअत की तुम्हारे बेटे ने, ठीक है। वर्राबे अलकाफुल मकसूर वहल मुखातब मुफरद मुअन्नसा, ठीक है। काफ़े मकसूरा ये किसके लिए आता है? मुफरद मुअन्नस मुखातब के लिए। अता अके इब्नों के, क्या तर्जुमा होगा? तुम्हारी बेटी ने अता किया, फिर अता का तर्जुमा करें, अतात इताअत है यहाँ। इताअत हाँ इताअत की तुम्हारी बेटी ने, हाँ, इब्नों का बेटे की, बेटे ने बेटी की इताअत की। अता अके इब्नों के, तुम्हारी इताअत की तुम्हारी बेटी ने, हाँ, या बस मुखातब यहाँ पे खातून है, यानी ए खातून तुम्हारी इताअत की तुम्हारे बेटी बेटे ने, ने, बेटी ने, ठीक है। उनकी। हाँ, वाज़ेह इंशाल्लाह, वाज़ेह है तर्जुमा। हाँ, खामिस
الکاف المتصل بها المیم والالف، وہ کاف کہ جس کے ساتھ کیا ہو، میم اور الف ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کما وہی للمثنى المخاطب مطلقا، یہ کس کے لیے ہے، مخاطب مثنی مخاطب مثنی مخاطب کے لیے مطلقاً، جیسے اطاعکما، ٹھیک ہے، مثنی مخاطب کے لیے، یعنی کیا مطلب، یعنی چاہے مؤنث ہو یا مذکر دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اطاعکما، آپ جب وہ بھی کریں گے، گردان بھی کریں گے تو دونوں کے لیے کما استعمال ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے نہ سمجھ میں آئے تو بتائیے گا، اب تھوڑا جلدی جلدی پڑھ کے گزرتے ہیں، بہت آسان بات ہے، ٹھیک ہے۔ الکاف المتصل بها المیم واحدہ، وہ کاف کے جس کے ساتھ، محل شاید اوپر والے میں کیا تھا، ہاں صرف کما میں کاف ہے، وہ کاف کے ساتھ میم اور الف ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الکاف المتصل بها المیم واحدہ، وہ کاف کے جس کے ساتھ جو کیا ہے، میم ملا ہوا، دیکھیں ضمیر فقط کاف ہے لیکن یہ الف ملا ہوا کیوں ہے، الف اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تسنیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے الکاف المتصل بها المیم واحدہ، وہ کاف کے ساتھ میم ملا ہوا، ٹھیک ہے، وہی لجماعت ذکور المخاطبین، ٹھیک ہے، مذکر مخاطب جمع کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے اطاعکم، واضح۔ آگے ساتواں الکاف المتصل بها النون والمشددہ، وہ کاف اس کے ساتھ نون، ایسا نون کی اس پر تشدید ہو، وہی لجماعت لناس المخاطبات، اطاعکن، محل شاہد کاف ہے، اس کے ساتھ نون تشدید والا ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہے، جمع مؤنث مخاطب کے لیے۔ والثامن الہاء المضمومہ وہی للغائب المفرد المذکر، مفرد مذکر غائب کے لیے، اطاعہ، محل شاہد کیا ہے، ہاں ہا کی جو ضمیر ہے وہ مفعول بہ واقع ہے۔ تاسع الہاء المتصل بها الف، وہ ہا جس کے ساتھ الف ملا ہوا ہو، وہی للغائب المفرد المؤنثہ، مفرد مؤنث غائب کے لیے، جیسے اطاعہا، ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا، یہ سارا اعراب جو ہوتا ہے یہ ضمیر والا سب اعراب مفعول بہ کا ہوتا ہے۔ والعاشر الہاء المتصل بها المیم والالف وہی للمثنى الغائب مطلقہ، ٹھیک ہے، دیکھیں اس طریقے سے 14 ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دو ملا دیا، 12 ہے نا، صیغے 12 ہوں گے، الفاظ 12 ہوں گے لیکن 14 کے ہو جائیں گے، کیونکہ ادھر مخاطب والے جو مخاطب والا جو تھا وہ بھی 2 کے لیے تھا، یہاں مؤنث والا جو تثنیہ ہے وہ بھی 2 کے لیے ہے۔ نہ وفن، جیسے نہ اطاعہما، ہا ہما ہن، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کا کما کننا، یہ نہ ہے نا۔ الحادی عشر ہے، بات واضح ہو رہی ہے، الہاء المتصل بها المیم وحدہ، وہ ہا جس کے ساتھ میم متصل ہو، اور یہ کس کے لیے ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، نہ اطاعہم، ٹھیک ہے۔ والثانی عشر الہاء المتصل بها النون المشددہ وہی لجماعت الناس الغائبات، ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کے لیے، اطاعہن، ٹھیک ہے۔ وللمنفصل، اب یہ تو بات ختم ہو گئی، 12 ہو گئے، اب آئیے منفصل کے لیے، اس کے لیے بھی کیا ہے، 12 الفاظ ہیں۔ یہ یہاں پر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اگر سمجھنے والے کے لیے بہت آسان ہے، نہیں سمجھنے والے کے لیے تھوڑا سخت کر دیا ہے۔ آپ جب نحو مقدماتی وغیرہ پڑھیے تو اس میں کیا ہے، صاف ہی لکھتے ہیں، یہ سمجھ مثال سمجھ، وہ صاف لکھتے ہیں، ہاں ہو ہما ہن، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یہ نہ، بس اسی کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مثال کو ملا دی ہے، فعل کو ملا دیا ہے، ٹھیک۔ اب یہ تو متصل کے لیے ہے، اس کے 12 ہیں، لیکن چونکہ دو ایک جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال، تو 14 ہو گئے، ہے نہیں، جی ہاں نہیں جی تو ایسے کر رہے ہیں یہ کون سا اشارہ ہے، منفصل کے لیے 12 ہیں، ٹھیک ہے الفاظ، وہ ہے ایا، ٹھیک ہے، مردفتاً بالیاء المتکلم وحدہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ایا ہے کہ جو ملا ہو، مردفع نہیں ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ، یا متکلم وحدہ کے لیے، تو کیا ہو جائے گا، ایا ہے نا، یا ہے اس کے آخر میں یا ہوگا، اور نہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہ منفصلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو معظم اس کے شخص کے لیے کہ جو اپنے آپ کو بلند عظمت والا سمجھ رہا ہے، یا پھر جو کیا ہے کسی غیر کے، متکلم مال غیر کے لیے،
ٹھیک ہے. اور بالکاف المفتوحہ للمخاطب المفرد المذکر, یا پھر کس کے لیے کاف مفتوحہ, ہاں اس کے لیے کہ جو مفرد مذکر مخاطب کے لیے. ہاں نہیں بات سمجھ میں آئی؟ کیسے کیا آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایا ہے, ایا, جی ہاں یا اگر اس کے ساتھ آخر میں یا آئے, یا ملی ہوئی ہو, مردفع نہیں ملی ہوئی اگر یا, تو یہ کیا ہے متکلم وحدہ کے لیے. ہم لوگ کہتے ہیں یا منفصل کا صیغہ. اور کبھی کبھی جو اگر یہ اس کے لیے ہو کیا کہتے ہیں متکلم الغیر کے لیے, تو یا کے ساتھ کیا ملتا ہے آخر میں؟ نہ ملتا ہے. بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں یا و ایانا. بات واضح ہو گئی ہے. ہاں. اور کبھی کبھی کیا ہے مفرد مذکر مخاطب کے لیے یا کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ کاف ملتا ہے آخر میں, تو یا کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کاف مقصورہ ہوتا ہے یا کے, کس کے لیے؟ مفرد مؤنث مخاطب کے لیے, یا کے. ٹھیک ہے. ولا یخفی علیک معرفۃ الباقی. اور اگر آپ ہم کہہ رہے ہیں ہم ہر ایک کی شر نہیں کریں گے, آپ اسے ملاتے جائیے, وہ ہوتا جائے گا. بات ان شاء اللہ. کاف اور میم ملا دی تو ایاکم ہو جائے گا, یا کے یا کننا. زمائر آپ نے بتائی ہے یہ بات یا کے ساتھ جوڑنا ہے. احسنتم, بس ہو جائے گا. والصحیح ان الضمیر هو ایا وانما بعدها لواحق تدل علی تکلفا. جب کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, جب کہ ہمارا اختیار صحیح درست یہ ہے کہ ضمیر فقط ایا ہے, ضمیر فقط ایا ہے, اور بعد کا جو ملحق ہوتا ہے اس سے, کبھی آپ ایاکا کہتے ہیں, ایایا کہتے ہیں, ایانا کہتے ہیں, ایاہو کہتے ہیں, ایاہا, ہے نا, ایاہم. لیکن یہ جو ملحق ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ بس اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ سامنے والا غائب ہے یا مخاطب ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, بس اس کو بتاتے ہیں مفرد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے. بات ان شاء اللہ. ورنہ ضمیر فقط کیا ہے؟ ایا ہے. دیکھیں وہ صحیح ان ضمیر ہوا ایا, صحیح ہے کہ ضمیر فقط کیا ہے؟ ایا ہے. وہ ان ما بعدہ, اور ایا کے بعد جو آتا ہے, کبھی ایا کا, ایا کے, ایانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لواحق ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں کبھی تکلم کے اوپر, اگر ایایا کہہ دیا تو متکلم کے لیے, ایانا کہہ دیا تو متکلم الغیر کے لیے, اور کبھی خطاب کے اوپر دلالت کرتے, کبھی غیبت کے غائب کے اوپر دلالت کرتے ہیں. تقول ایایا اطاعت تلامیز, تلامیز نے ایایا اطاعت تلامیز, میری اطاعت کی کنہوں نے؟ تلامیز نے. اب ان شاء اللہ ہاں طلبا نے. ما اطاعت تلامیز الا ایایا, میرے سوا کسی نے ہاں اطاعت نہیں کی شاگردوں نے, طلبا نے, سوائے میری, سوائے میری. یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ اللہ کے بعد ایایا. تو یہ دیکھیں ضمیر منفصل ہے, اور پہلی والی مثال تھی ایایا کی, ضمیر منفصل, اس سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری والی مثال اس بات کی ہے, سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد, اور منفصل کی یہی تعریف بتائیے کہ منفصل وہ جس سے کلام کی ابتدا بھی ہو جائے, اور منفصل وہ کہ جو اللہ کے بعد آ بھی سکے. ٹھیک ہے. ومنہ قولہ تعالی ایاک نعبد وایاک نستعین. ان شاء اللہ. تو ایاک یہاں اعراب کیا ہے؟ نعبدو کے لیے مفعول مقدم ہے. یہ اعراب اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مفعول مقدم ہے. اس میں تھا یہ نعبدو ایاک, سنیے, اس میں تھا یہ نعبدو کا تھا, نعبدو کا, لیکن اس کو کیا کہ ایاکا نعبدو کر دیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو کھلواڑ تو کوئی نہیں ہے. تو بلاغت میں اس کا جواب دیا گیا. علم بلاغت پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ یہ التقدیم و ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. یہ بلاغت میں قاعدہ ہے کہ وہ شے کہ جس کا حق یہ ہے کہ اس کو وہ بعد میں آئے, اگر آپ اس کو پہلے کر دیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ حصر اور اختصاص پہ دلالت کرتا ہے. تو یعنی کیا, اگر آپ نعبدو کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ احتمال تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہہ دیا ایاک نعبدو, تو یہ کیا ہے؟ بلاغت میں حصر اور اختصاص کا معنی کہ ہم, اس لیے ترجمہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بتا دیں ان شاء اللہ. تو یہ بلاغت وغیرہ کا فائدہ ہے ان شاء اللہ. خیر. وقولہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, ان شاء اللہ. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا تطبیق کیا ہوگی اس کی؟ تطبیق کیا ہوگا؟ ترکیب. جی. ہاں, ایاک نعبد, یہ مفعول مقدم قرار پہ ایاک
نعبدو جو ہے دو فعل فاعل ہو جائے، فعل فاعل مفعول ہو، ہوں واو واو عاطف ہے، کہاں پہ واو جی ہاں حرف عطف، ہاں حرف عطف ہے جی، اور وہی والا اعراب پہلا والا آ جائے گا. تو یہ جملہ کیا ہے؟ معطوف معطوف میں کون سا جملہ یہ عطف ہوا ہے کہ نہیں اس کے اوپر؟ عطف ہوا ہے صحیح. تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا، جو اعراب ایاک نعبدو کا ہے وہی اعراب ایاک نستعین کا ہے. اب آپ کو جب عطف کر دیا ہے تو آپ کو الگ سے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج انشاءاللہ، یا اور اگر کرنا چاہیں تو الگ سے آپ کر سکتے ہیں. بس واو کیا ہے وہ عطف کا معنی دے رہا ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے ہی. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کی جائے. محل شاہد یاہو ہے کہ جو کیا واقع ہوا ہے، مفعول بے واقع ہوا ہے. ہاں انشاءاللہ یعنی منصوب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہے انشاءاللہ.